السلام علیکم، میں ہوں زینب آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹریل۔ آج ہم اس ویڈیو میں پاکستان ایویشن ہسٹری میں ہونے والا ایک ہائی جیکنگ انسیڈنٹ ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ کیسے پائلٹ کی بہادری اور ہوشیاری نے تمام پیسنجرز کی جان بچائی۔ تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ بات ہے 25 مئی 1998 کی، جب پی آئی اے فلائٹ 544 جس میں 33 پیسنجرز اور 5 کریو ممبرز موجود تھے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ معمول کے مطابق پلین میں اعلان کیا گیا کہ تمام پیسنجرز اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور پلین پھر اپنی منزل کو رواں دواں ہو گیا۔ اب تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پرواز کے 20 منٹ بعد ہی ایک نوجوان اٹھتا اور کاکپٹ کی طرف قدم بڑھانے لگتا۔ ایئر ہوسٹس نے اس نوجوان کو روکا اور درخواست کی کہ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائے، لیکن اس نوجوان نے ایئر ہوسٹس کو دھکا دیا اور وہ کاکپٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نوجوان نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ساتھ ہی پلین کے پائلٹ کیپٹن عزیر خان پر بندوق تان کر انہیں اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اتنی ہی دیر میں 2 اور ہائی جیکرز اٹھے اور کاکپٹ میں داخل ہو گئے۔ ان ہائی جیکرز کا تعلق بلوچستان ایسوسی ایشن سے تھا اور وہ پاکستان کے ایٹامک پروجیکٹ کے سخت خلاف تھے، جس کی وجہ سے وہ اس پلین کو پاکستان کے خلاف جا کر انڈیا میں لینڈ کروانا چاہتے تھے، اور انہوں نے پائلٹ عزیر خان کو اس پلین کو دہلی میں لینڈ کرنے کی ہدایات دی۔ پورے جہاز میں خوف کا عالم پیدا ہو گیا۔ کیپٹن عزیر خان نے پلین میں اناؤنسمنٹ کی کہ جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور وہ اب دہلی ایئرپورٹ پر ہی لینڈ ہوگا۔ کیپٹن نے جیسے ہی جہاز کی سمت بدلی، پاکستان ایئر بیس ہیڈ کوارٹر میں تو جیسے شور مچ گیا۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ جہاز پاکستان کی حدود سے باہر جا رہا ہے۔ کیپٹن عزیر خان کو جب کہا گیا کہ وہ دہلی ایئرپورٹ سے لینڈنگ کی پرمیشن مانگے، کیپٹن عزیر خان نے بڑی ہی ہوشیاری اور سمجھداری سے یہ ظاہر کیا کہ وہ دہلی ایئرپورٹ سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ وہ پاکستان ایئر بیس ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کال ملاتے ساتھ پوچھا کیا یہ دہلی ایئرپورٹ ہے، اور یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے کال کاٹ دی اور ظاہر یہ کیا کہ کال ڈراپ ہو گئی۔ کیپٹن نے ایسے کوڈز کا استعمال کیا کہ پاکستان ایئر بیس ہیڈ کوارٹر میں یہ بتایا جا سکے کہ پلین ہائی جیک ہو گیا ہے۔ اتنی ہی دیر میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ 2 فائٹر جیٹس پلین کے پیچھے روانہ کیے جائیں گے، اور اس بات کا علم بھی صرف کیپٹن عزیر خان کو ہی تھا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے ہائی جیکرز سے کہا کہ پلین میں اتنا فیول نہیں ہے کہ وہ دہلی میں لینڈ کر سکے، اسی لیے پلین میں ری فیولنگ کرنی ہوگی۔ ہائی جیکرز نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا گیا کہ وہ اس پلین کو بھوج ایئرپورٹ پہ لینڈ کروائیں گے۔ کیپٹن عزیر خان یہ بات جانتے تھے کہ یہاں سے قریب حیدرآباد ایئرپورٹ ہے، تو جب انہیں کہا گیا کہ وہ بھوج ایئرپورٹ سے لینڈنگ کی پرمیشن مانگے تو انہوں نے حیدرآباد ایئرپورٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کال ملاتے ساتھ پوچھا کیا یہ بھوج ایئرپورٹ ہے، تاکہ پاکستان ایئر فورس کو یہ اشارہ دیا جا سکے کہ ہائی جیکرز اس پلین کو بھوج میں لینڈ کروانا چاہتے ہیں۔ آگے سے آفیسر نے بڑی ہی ہوشیاری سے جواب دیتے ہوئے کہا جی ہاں یہ بھوج ایئرپورٹ ہے، اور ہندی زبان میں بات کرنا شروع کر دی۔ ہائی جیکرز نے بتایا کہ ان کا تعلق بلوچستان ایسوسی ایشن سے ہے اور وہ اس جہاز کو انڈیا میں لینڈ کروانا چاہتے ہیں۔ آفیسر نے کچھ ہی دیر بعد کال کر کے لینڈنگ کی پرمیشن دے دی، جس کو سن کر ہائی جیکرز بہت ہی خوش ہوئے۔ یہ بات صرف کیپٹن عزیر خان اور پاکستان ایئر فورس ہی جانتی تھی کہ پلین بھوج میں نہیں بلکہ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے جا رہا ہے۔ پلین کی کرنٹ پوزیشن کے مطابق حیدرآباد بہت ہی قریب تھا، جس کی وجہ سے کیپٹن عزیر خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پلین کو اور بلندی پر لے کر جائیں گے تاکہ وقت گزارا جائے۔ پاکستان ایئر فورس نے تمام کمانڈرز کو الرٹ کر دیا، پورے حیدرآباد شہر اور ایئرپورٹ کی لائٹس کو آف کر دیا گیا
اور پاکستان کا جھنڈا نکال کر انڈیا کا جھنڈا لگا دیا گیا تاکہ کسی بھی طریقے سے ہائی جیکرز کو شک نہ ہو کہ یہ بھوج ایئرپورٹ نہیں حیدرآباد ایئرپورٹ ہے۔ اور آخرکار وہ وقت آ گیا جب جہاز حیدرآباد ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا۔ ہائی جیکرز انڈیا کا جھنڈا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور ان کو یقین آ گیا کہ وہ جہاز کو بھوج ایئرپورٹ پہ لینڈ کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی جہاز حیدرآباد ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا، تمام کمانڈرز نے پورے جہاز کو گھیر لیا اور 3 کمانڈرز انڈین جرسی میں کسی بھی اسلحے کے بغیر جہاز کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ہائی جیکر سے بات کرنا شروع کر دیا اور انہیں قائل کر دیا کہ چونکہ وہ انڈیا میں ہی ہیں تو اسی لیے وہ عورتوں اور بچوں کو یہاں چھوڑ کر دہلی کی طرف روانہ ہو جائیں۔ جیسے ہی بچے اور عورتیں جہاز سے باہر آئیں، تمام کمانڈرز اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ساتھ ہی جہاز کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے ہائی جیکرز پر حملہ کر دیا۔ 2 سے 3 منٹ کے اندر انہوں نے تینوں ہائی جیکرز پر قابو پا لیا اور اس طریقے سے تمام پیسنجرز کی جان بچا لی گئی۔ اس پورے واقعے میں وہ ایک شخص جس نے ہار نہیں مانی اور اپنی سوجھ بوجھ، سمجھداری اور اپنے تجربے کے ساتھ نہ صرف جہاز کو پاکستان کی حدود سے باہر نکلنے سے بچایا بلکہ تمام پیسنجرز اور کریو ممبرز کی بھی جان بچائی، وہ تھے کیپٹن عزیر خان۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔